اسی پس منظر میں اسی قسم کے ماحول میں آج ایک اہم فیصلہ ہوا جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ کو LNG کیس میں 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی معاملہ ہے جس میں شاہد خاقان عباسی گرفتار ہیں، مگر وہ نیب اس سے ضمانت نہیں مانگتے۔ انہوں نے کہا وہ نہیں مانگیں گے نیب۔ اس سے پہلے سابق MDPSO عمران الحق اس کیس میں رہا ہو چکے ہیں۔ آج اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا کہ مفتاح اسماعیل کے حراست کے دوران تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی، جس پر نیب نے کہا کہ حراست کے دوران کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، صرف دستاویزات حاصل کی گئی۔ اس پر چیف جسٹس اطہر ملانہ نے پوچھا کہ کیا نیب کی مفتاح اسماعیل سے تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ LNG کیس کی تحقیقات جاری ہیں، عبوری ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ ملزم کو کیوں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر نیب نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کے بیرون ملک فرار ہو جانے کا خدشہ ہے اور گواہوں کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہی وہ پورا ماحول ہے جس نے LNG کیس پر بہت ہی شکوک، بہت امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اس سلسلے میں بہت ہی مضبوط ایک پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ آج عدالت نے عمران الحق کے بعد، سابق MDPSO کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو بھی اس کیس میں رہا کر دیا۔ یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ بہت صاف ستھری شہرت کے مالک ہیں، چاہے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے عمران الحق ہوں، مگر بہرحال آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ضمانت ہو گئی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ بڑی توقع کے عین مطابق تھی کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی اس میں ضمانت ہو گئی اور عدالت کا ذہن اس سلسلے میں بالکل کلیئر تھا، چاہے وہ عمران الحق کا معاملہ ہو، چاہے یہ LNG کیس کا معاملہ ہو اور پھر یہ جو مفتاح اسماعیل کا معاملہ ہو، یہ بالکل عدالت کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ نامناسب تھی اور ان کو حراست میں رکھنا نامناسب تھا۔ بالکل کامران صاحب، LNG کیس میں گرفتار ہونے والے مفتاح اسماعیل صاحب کی جب ضمانت کا معاملہ آیا تو اس میں عدالت نے بڑے کلیئرلی کوسچنز پوچھے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ ملزم کو جیل میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ ملزم کا حق ہے کہ وہ آزاد شہری کی حیثیت سے آئے اور کیونکہ آئین بھی اس کو یہ اختیار دیتا ہے، کیونکہ عدالت بار بار نیب حکام سے پوچھتی تھی کہ اگر آپ کو ملزم سے تفتیش کر چکے ہیں، ملزم اس وقت جیل میں ہے، ریفرنس فائل ہو چکا ہے، ریفرنس کا مکمل ٹرائل ہونے میں بہت وقت لگے گا، اس وقت ملزم کو جیل میں رکھنے میں کیا منطق ہے۔ اس پر نیب حکام کے پاس یہی جواب تھا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ملزم اگر باہر آیا تو بیرون ملک فرار ہو جائے گا۔ اس پر جو ان کے وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ ملزم کا نام ECL میں ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ گواہوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کون سے گواہ کو دھمکی ملی، تو بتایا گیا کہ زہیر صدیقی ہیں جو اس مقدمے میں گواہ ہیں اور چیئرمین سوئی صدرن ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ وہ تو خود نیب کے ملزم ہیں، آپ کو ان کی اتنی فکر کیوں ہے۔ اس پر عدالت نے پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ نے جیل میں مفتاح اسماعیل سے کتنی تفتیش کی، تو بتایا گیا کہ جیل میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم مفتاح اسماعیل کی ضمانت منظور نہ کریں، اور عدالت نے بار بار یہ کہا کہ کوئی بھی ملزم اس وقت تک مجرم تصور نہیں ہوتا جب تک وہ کنوکٹ نہ ہو جائے، اس کے خلاف ٹرائل مکمل کر کے شہادتیں ریکارڈ کر کے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی کیس ہے جس میں بہت آسانی سے عمران الحق صاحب کی جو سابق MDPSO ہے ان کی بیل ہو گئی یا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ہو گئی، مگر جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں وہ کہتے ہیں وہ ضمانت کی درخواست دیں گے ہی نہیں۔ یہ بڑا ایک عجب معاملہ ہے، ان کی فیملی بھی نہیں دے رہی ہے، کیا ہے وہ؟ کامران صاحب، اس پہ فیملی راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاہد خاقان عباسی کو کہ وہ ضمانت کی درخواست دائر کر دیں، لیکن شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے کہ یہ ایک جعلی کیس ہے اور میں اس کیس میں ضمانت کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کیس میں نہیں ہے کوئی ایویڈنس، لہٰذا نیب از خود اس کو واپس لے لے، لیکن فیملی ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ اسی ہفتے میں وہ بھی درخواست ضمانت دائر کر دیں گے۔ فیملی ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں کہ وہ بہت شدید علیل ہیں اور ان کو دوبارہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا۔ ان کا دوبارہ ایک سرجری ہونی ہے جس کے لیے انہیں اسی ہفتے دوبارہ ہاسپٹل شفٹ کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ ان کی فیملی سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن LNG کیس میں جو شیخ عمران الحق کی جب بیل منظور ہوئی تھی کامران صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بڑی ڈیٹیل ججمنٹ تھی اور اس میں عدالت نے بڑے کلیئر کوسچنز پوچھے تھے نیب سے، جس کا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر اس کیس میں عدالت نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہ شیخ عمران الحق صاحب کو زیادہ دیر کے لیے جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اور آج پھر عدالت نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اب شاہد خاقان کی اگر ضمانت آتی ہے تو اس
اس میں بھی ان کے وکیل کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ نیب کے پاس کوئی کنکریٹ جواب نہیں ہے کہ وہ ملزمان کے خلاف انہوں نے گرفتار کر لیا، گرفتاری کا اختیار ہے نیب کے پاس، لیکن جب یہ گرفتاری لمبی عرصے کے لیے جائے گی تو یہ ابیوز آف پاور میں آئے گی۔ یہ ججمنٹ میں اپنی لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہی ہوا کہ عدالت اب بار بار کہتی ہے کہ اب اس کے بعد اب ملزمان کو کیوں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں جس کا نیب کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ پھر اس کیس میں بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔